الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج 19 جنوری بروز بدھ ہم بات کریں گے 3 اہم کیسز کے حوالے سے۔ مریم نواز کے خلاف 3 بڑے ثبوت عدالت میں پیش ہو گئے ہیں، اور مریم نواز پر نہ صرف ان کی درخواست خارج کرنے کے حوالے سے بلکہ جو نیب کی طرف سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں استدعا کی گئی ہے وہ ہے توہین عدالت کی کارروائی۔ مریم نواز سپریم کورٹ آف پاکستان کے سٹنگ جج پر توہین ان کی کرنے پر اور ان کے خلاف الزامات لگانے پر نیب نے بڑا مطالبہ کر دیا ہے اور عدالت سے بڑی استدعا کر دی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بڑا اہم معاملہ اب چل نکلا ہے، اس کی تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور یہ شریف خاندان کے گلے کا پھندا بنے گا جو نیب کی طرف سے عدالت سے مطالبہ کیا گیا، اور نیب نے جو ریٹن مطالبہ عدالت میں جمع کروایا۔ اس کے ساتھ ہم بات کریں گے عثمان مرزا ویڈیوز کیس میں آج پروسیکیوٹر نے متاثرہ لڑکے اور لڑکی پر جرح کی ہے، اس کی تفصیلات بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ براڈ شیٹ کمیشن کے حوالے سے یہ جو ماضی کی حکومتیں تھیں اور نواز شریف اور آصف زرداری خاندانوں کا جتنا بھی بیرون ملک پیسہ تھا، اس غیر قانونی پیسے کا کھوج لگانے کے لیے براڈ شیٹ کو نیب نے، اس وقت کی جو نیب تھی 2000 کی، انہوں نے کانٹریکٹ کیا، اور کانٹریکٹ کر کے براڈ شیٹ کے ساتھ معاہدہ طے پا گیا کہ جو آپ ہمیں کھوج لگا کے بتائیں گے کہ یہ شریف خاندان یا زرداری خاندان کا ہے، اس کا 20% آپ کا ہوگا۔ براڈ شیٹ نے وہ سارے کھوج لگا کے دے دیے۔ تب تک جنرل پرویز مشرف کے ساتھ NRO ہو چکا تھا شریف خاندان اور شریف اور زرداری مافیا کا، وہ کانٹریکٹ ٹوٹ گیا، معاہدہ ٹوٹ گیا، اور براڈ شیٹ نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی تھی۔ براڈ شیٹ نے جرمانہ کے لیے عدالتوں سے استدعا کر دی۔ آصف زرداری نے اپنے دور میں چپ کر کے براڈ شیٹ کو پیسے ادا کر دیے، لیکن وہ پیسے کسی لیگل چینل سے ادا نہیں کیے گئے تھے۔ اس کے باوجود انہوں نے مقدمہ دائر کیا، اور اس مقدمے میں پاکستان پر بھاری جرمانہ عائد کیا۔ اس پر وزیر اعظم عمران خان نے ایک براڈ شیٹ کمیشن بنایا تھا، اور اس براڈ شیٹ کمیشن نے، جو کہ سابق جج شیخ عظمت سعید صاحب کی سربراہی میں وہ کمیشن بنا تھا، اور جب براڈ شیٹ نے مقدمہ جیتا تھا پاکستان کے خلاف تو مریم نواز اور نواز شریف نے کہا تھا کہ دیکھیں ہمیں کلین چٹ دے دی ہے لنڈن کی عدالت نے کہ ہماری پاکستان تو کیا لنڈن میں بھی کوئی جائیدادیں نہیں ہیں۔ اور میں اس وقت بھی آپ کو بتاتا رہا کہ یہ عقل کے اندھے ہیں، قوم کو بیوقوف سمجھتے ہیں کہ براڈ شیٹ اسی بات کے تو پیسے مانگ رہا ہے کہ جو ہمارا معاہدہ تھا، ہم نے ان کی جو غیر قانونی جائیدادیں تھیں پورے دنیا میں ہم نے کھوج لگا کے دے دیا، نیب نے نہیں ریکوری کی، ہمارا قصور تو کوئی نہیں ہے، ہم نے تو اپنی ذمہ داری پوری نبھائی ہے، اور ہم نے اپنا جو ہمارے اینڈ پر اس کانٹریکٹ میں جو لائبلٹی تھی ہم نے وہ اسپیسیفکلی پرفارم کی ہے۔ تو اس وجہ سے پاکستان پر یہ بھاری جرمانہ عائد کیا گیا تھا۔ وزیر اعظم عمران خان نے سابق جسٹس سپریم کورٹ عظمت سعید شیخ کی سربراہی میں، اور یہ ایک رکنی کمیشن ہی تھا، اور انہوں نے اس میں نہ صرف سابقہ حکومتوں کو بلکہ سابقہ جو نیب کی انتظامیہ تھی اور کیسے نیب کے دفتر سے وہ ریکارڈ غائب ہوئے تھے وہ ساری کی ساری تفصیلات لکھ دی تھیں۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ درخواست دائر کی گئی، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں جیورسٹ فاؤنڈیشن کی درخواست کے حوالے سے، یہ جیورسٹ فاؤنڈیشن ہے، انہوں نے یہ درخواست کی دائر کی، عدالت نے اس کے اوپر فیصلہ محفوظ کیا ہے۔ درخواست گزار نے کہا کہ عظمت سعید کمیشن نے براڈ شیٹ ذمہ داری کا تعین کیا، کارروائی نہیں ہو رہی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا وکیل درخواست گزار سے کہ حکومت نے تو اپنا کام کر دیا، اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ وکیل درخواست گزار نے کہا کہ قومی خزانے سے براڈ شیٹ کو ادائیگی کر کے خزانے کو نقصان پہنچایا گیا ہے، اس براڈ شیٹ میں جو لوگ ملوث تھے ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اور یہ 500 صفحات پر مشتمل یہ انکوائری کمیٹی ہے، اور اس کمیٹی میں 26 گواہان کے بیانات قلم بند کیے گئے تھے۔ سابق لیگل کنسلٹنٹ طلبی کے باوجود کمیشن میں پیش نہیں ہوئے تھے۔ $15 لاکھ کی ادائیگی کا ریکارڈ بھی غائب تھا نیب کے دفتر سے، اور یہ ساری چیزیں اس میں کہی گئی تھیں۔ اور جو براڈ شیٹ کمیشن نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر آپ نے اس ساری رپورٹس کو دیکھنا ہو اور اس سارے معاملے کو آپ نے دیکھنا ہو تو ساری دستاویزات آپ کو نیب دفتر سے ملنی چاہیے تھی جو وہاں پر موجود نہیں تھی۔ اور پھر انہوں نے 500 صفحات پر مشتمل سابقہ حکومتوں، اور سب سے بڑے بینیفیشری کون تھے؟ زرداری خاندان اور شریف خاندان، اور پھر جو نیب تھا سابقہ، اور نیب کے جو چیئرمین آتے تھے آپ بھی جانتے ہیں کہ وہ کون ہوتے تھے اور کیسے ان کو لایا جاتا تھا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں تھیں، اور اس پر اب عدالت نے فیصلہ محفوظ کیا ہے کہ آیا یہ جو درخواست ہے قابل سماعت ہے یا نہیں ہے، اور آیا اس کے اوپر عمل درآمد کے لیے حکومت خود کچھ کرے گی یا عدالتیں اس کے اوپر
جو ایکشن لیں گی اس کا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ پھر عثمان مرزا کیس میں اہم پیش رفت ہوئی۔ کچھ رپورٹرز نے میرے ساتھ اختلاف کیا تھا جب میں نے یہ بات کی تھی کہ عثمان مرزا ویڈیو کیس میں کیونکہ گواہان چاہے وہ مدعی کیوں نہ ہوں وہ منحرف ہو گئے ہیں اپنے بیان سے، تو اب پروسیکیوشن کا یہ کام ہے کہ وہ ان کو ہوسٹائل وٹنس ڈکلیئر کرے، منحرف گواہ ڈکلیئر کرے اور ان پر جرح کرے۔ اپنے ہی گواہ پر جرح کرنا اس کو کہتے ہیں، کسی گواہ کو ہوسٹائل ڈکلیئر کرنا۔ قانون شہادت آرڈر جس کو لا آف ایویڈنس کہا جاتا تھا اور اب اس کو قانون شہادت آرڈر 1984 کہا جاتا ہے، جس کو مدر آف آر لاز کہا جاتا ہے۔ قانون شہادت آرڈر ہمیں یہ کہتا ہے کہ جب آپ کا گواہ مکر جائے، آپ کا گواہ ایسی اسٹیٹمنٹ دے دے، دوران جرح آپ کے خلاف ایسی باتیں کر جائے جس سے آپ کا کیس تباہ ہو جائے، تو پھر آپ کے پاس یہ حق ہوتا ہے کہ آپ اس کو ہاسٹائل وٹنس ڈکلیئر کریں اور پھر آپ خود اس کے اوپر جرح کر کے اس کی جو اصل انٹینشن ہے وہ نکالیں کہ یہ کیوں اس نے ایسا کیا، کوئی پیسہ لیا، یہ اس نے ملزم کے ساتھ کوئی میل جول کر لیا، کیا ہوا، وہ ساری چیزیں پھر باہر آ جاتی ہیں۔ اور اگر دوران جرح وہ چیزیں سامنے آ جائیں تو یہ بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے اور اس گواہ کی سٹیٹمنٹ کو پھر رد کر دیا جاتا ہے یا اس کی ویلیو نہیں ہوتی۔ وہی کام آج ہوا ہے۔ آج دونوں متاثرہ لوگ عدالت میں پیش ہوئے۔ عطا ربانی صاحب کی عدالت تھی، پروسیکیوٹر کی جانب سے ویڈیو کیمرہ جو ویڈیو تھی وہ کمرہ عدالت میں چلانے کی درخواست کی گئی۔ ویڈیو چلانے کے لیے جج نے کمرہ عدالت خالی کروا دیا۔ لڑکے لڑکی کو برہنہ کرنے کی جو ویڈیو تھی وہ عدالت میں چلائی گئی۔ متاثرہ لڑکے اسد کے بیان پر پروسیکیوٹر رانا حسن عباس نے جرح کی۔ پروسیکیوٹر نے متاثرہ لڑکے اور لڑکی کے بیان پر جرح کی، اور جو میں نے آپ سے کہا تھا کیونکہ ہمارے لیے تو یہ ڈیلی روٹین کی چیزیں ہیں، اس وجہ سے جن دوستوں کو اس پر تھی غلط فہمی کیونکہ ان کے پاس وہ کہاں لا آف ایویڈنس ہے یا قانون شہادت آرڈر ہے تو وہ ان چیزوں سے واقف نہیں ہیں، اس وجہ سے شاید وہ اختلاف کر رہے تھے۔ پروسیکیوٹر کی جانب سے جو متاثرہ لڑکی نے عدالت میں بیان دیتے ہوئے کہا کہ بیان دے دیا ہے، بار بار کیوں دباؤ ڈالا جا رہا ہے، میں کہہ چکی ہوں کہ میں کسی کو نہیں جانتی۔ اس موقع پر منحرف گواہ اور متاثرہ لڑکے اسد نے بتایا کہ میری تعلیم FA ہے، پہلے پراپرٹی کا میں کام کرتا تھا، لیکن جب سے کیس شروع ہوا میں کوئی کام نہیں کرتا، میری مالی حالت خراب ہے اور والدین میرا خرچہ چلا رہے ہیں۔ اس کا مزید یہ کہنا تھا کہ اس مقدمہ کے اندراج کے بعد تھانہ گولڑا سے 4 سے 5 دفعہ میں گیا۔ 8 جولائی کو میں نے بیان ریکارڈ نہیں کروایا بلکہ صرف سادہ پیپر پر دستخط انسپیکٹر شفقت نے لیے۔ پبلک پروسیکیوٹر نے سوال کیا، بیان حلفی میں آپ کہتے ہیں کہ ویڈیو میں نظر آنے والے وہ ملزمان نہیں، کیا آپ کو واقعہ یاد ہے؟ کیا بتا سکتے ہیں اس دن کیا ہوا تھا؟ جس پر متاثرہ لڑکے نے کہا کہ جی بالکل مجھے واقعہ یاد ہے، ابھی بھی میں اس واقعے کی تفصیل نہیں بتا سکتا، نہ یاد ہے کہ میں نے اور سندس نے کس رنگ کی شرٹ پہن رکھی تھی، ہمیں یہ بھی نہیں یاد کہ اس دن ہم نے کون سی شرٹ پہن رکھی تھی۔ پروسیکیوٹر رانا عباس نے متاثرہ لڑکی پر ان کیمرہ پروسیڈنگ میں جرح مکمل کر رہی جس کے بعد سماعت ملتوی کی گئی ہے، اور پروسیکیوٹر کا یہ کہنا ہے کیونکہ یہ ان کیمرہ سماعت تھی اور سارے لوگوں کو نکال دیا گیا تھا، لیکن ذرائع پروسیکیوشن یہ بتا رہے ہیں کہ ان کا جو سارے کا سارا بیان تھا پروسیکیوشن نے اپنی جرح میں اس کو اٹھا کے پھینک دیا ہے اور یہ ثابت کیا ہے کہ یہ بددیانتی کر رہے ہیں اور ان پر کوئی دباؤ ہے یا بددیانتی، اور اس وجہ سے یہ جو بیان انہوں نے دیا ہے وہ اپنی فری کانسنٹ سے نہیں دیا، یہ ثابت کر دیا ہے پروسیکیوشن نے۔ اور یہی کیس اور باقی ویڈیو آرٹیکل 164 بڑا کلیئر ہے قانون شہادت آرڈر کا، اور وہ کہتا ہے کہ جو ماڈرن ڈیوائسز ہیں وہ ایڈمیزیبل ہیں ایویڈنس میں، اور وہ اسٹرانگ پیس آف ایویڈنس ہے جس کی بنیاد پر ان کو سزا ہوگی۔ مریم نواز پر آ جاتے ہیں۔ مریم نواز کے حوالے سے نیب نے جو جواب جمع کروایا ہے، نیب نے کہا ہے کہ مریم نواز پر مثالی ہرجانہ اور سپریم کورٹ کے جج کی توہین عدالت کا کیس چلایا جائے۔ معاملہ اس طرح سے ہے کہ ایون فیلڈ ریفرنس میں مریم نواز نے جو نئی بنیادوں پر ایک بریت کی درخواست دی تھی اور اس میں 3 ڈسکس کیے گئے تھے۔ ایک جو جج بٹھائے گئے تھے سپریم کورٹ کے جو اس وقت بھی سٹنگ جج ہیں ان کے اوپر تنقید کی تھی، دوسرا ارشد ملک کی ویڈیو کو ڈسکس کیا تھا، تیسرا جو شوکت عزیز صدیقی کا بیان تھا اس کے اوپر بات کی تھی۔ اپنے جواب میں ان تینوں چیزوں کا جواب دیا ہے نیب نے کہا ہے کہ جو پولیٹیکل انجینئرنگ کا الزام ہے مریم نواز کا اس کو ہم بالکل ٹوٹلی اس کو مسترد کرتے ہیں۔ نیب نے کہا کہ مریم اور نواز شریف نے آج تک لنڈن فلیٹس کا جواب نہیں دیا۔ ویڈیو لیک والے جج کا بھی اس کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ویڈیو لیک والے کیس کے پاس یہ ایون فیلڈ ریفرنس کا کیس تھا ہی نہیں، جس کے پاس یہ کیس نہیں تھا یہ جج محمد بشیر کے پاس تھا۔ جج محمد بشیر نے ان کو سزا دی ہے تو یہ ارشد ملک کی ویڈیو لے کر کہاں آ جاتے ہیں؟ وہ دینا العزیزیہ ریفرنس میں ہم ان کو جواب دیں گے، اور فلیگ شپ ریفرنس میں جو ان کو ایکیوٹ کیا گیا تھا ہم اس میں بتائیں گے کہ کیا کردار تھا ارشد ملک کا، لیکن یہ ایون فیلڈ میں کہاں ارشد ملک کو لے کے عدالتوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ
کورٹ میں جواب میں کہا کہ نواز شریف نے ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ لنڈن جائیدادیں کیسے خریدیں، پیسہ کیسے منتقل ہوا۔ مریم نواز کی بریت کی درخواست جھوٹ، منافقت اور ناقابل سماعت اور عدالت کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے۔ احتساب عدالت نے ایون فی ڈیفرنس میں قانون کے مطابق شفاف ٹرائل کے بعد نواز شریف اور مریم نواز کو سزا دی۔ نیب کی جانب سے وطن پارٹی اور بحریہ ٹاؤن کیس سمیت مختلف کیسز میں جوڈیشل مانیٹرنگ کا بھی حوالہ دیا گیا کہ صرف ان کے کیس میں جوڈیشل مانیٹرنگ نہیں تھی جو سپریم کورٹ نے اپنا جج مقرر کیا تھا، وہ بحریہ ٹاؤن کیس میں بھی اور اس کے علاوہ وطن پارٹی کے کیس میں بھی جوڈیشل جو مانیٹرنگ تھی وہ ہوئی۔ اس سے یہ نہیں مراد کہ ان کو کوئی سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا۔ نیب نے کہا کہ پاناما کیس میں مانیٹرنگ جج صرف سپریم کورٹ کی آبزرویشن پر عمل درآمد کے لیے آیا تھا۔ مریم نواز کا 3 الگ الگ ریفرنس بنائے جانے کا اعتراض بھی درست نہیں۔ مریم نواز صرف ایک ہی ریفرنس میں نامزد ہیں، 3 ریفرنس کا اعتراض نہیں اٹھا سکتی۔ 3 ریفرنس بنانا یہ کوئی خلاف قانون نہیں ہے اگر 3 ریفرنس بنائے گئے، لیکن ان کے خلاف تو ایک ہی ریفرنس تھا۔ نواز شریف کے اعتراضات بھی اس لیے مسترد ہوئے تھے۔ جواب میں کہا کہ سابق جج شوکت عزیز صدیقی کے الزامات پر سپریم جوڈیشل کونسل انہیں برطرف کر چکی ہے، جس کے الزامات پر ایک بڑا ادارہ اس کو برطرف کر چکا ہے اور وہ جھوٹا قرار دے چکا ہے، اس کے بیان کو یہ کیسے اپنی درخواست میں دے سکتی ہے؟ اس کو قانونی طور پر یہ دے نہیں سکتی۔ جج محمد بشیر نے ایون فیلڈ ریفرنس کا فیصلہ جج محمد بشیر نے کیا، جج ارشد ملک کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ جج ارشد ملک کی ویڈیو اور بیان جھوٹ اور حقائق کے منافی ہے۔ نیب کے مطابق مریم نواز کی درخواست میں لگائے گئے الزامات پر سپریم کورٹ پہلے ہی فیصلہ دے چکی ہے۔ سپریم کورٹ نے فیصلے میں عمل درآمد کے لیے نگران جج مقرر کیا۔ مریم نواز کے نگران جج پر الزامات توہین عدالت کے زمرے میں آتے ہیں۔ مریم نواز کے خلاف سپریم کورٹ کے سٹنگ جج پاناما کیس کی سماعت کرنے والے جج آج بھی جوڈیشل سروس میں موجود ہیں اور مریم نواز نے ان پر الزامات لگائے ہیں۔ اس وجہ سے سپریم کورٹ کے ججز کی توہین پر مریم نواز کے خلاف جو کارروائی کی جائے۔ مریم نواز کے جو 4 پوائنٹس تھے، شوکت عزیز صدیقی ختم، سپریم جوڈیشل کونسل کا فیصلہ آ گیا۔ ارشد ملک اس کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مریم نواز کہتی ہیں میرے خلاف 3 ریفرنسز بنائے گئے، 3 ریفرنسز مریم نواز کے خلاف تھے ہی نہیں، مریم نواز کے خلاف صرف ایک ریفرنس تھا۔ اور پھر معاملہ آ جاتا ہے ان ججز کو بٹھانے کا، تو اس پہ انہوں نے کہا کہ بحریہ ٹاؤن میں بھی جوڈیشل جو ہے وہ چیزوں کو دیکھنے کے لیے ایک جج کو بٹھایا گیا تھا اور وطن پارٹی کیس میں بھی بٹھایا گیا، اور 5واں انہوں نے کہا کہ اس نے توہین عدالت کی ہے اور اس کو معافی نہیں ملنی چاہیے۔ بڑا خوبصورت، اور یہ وہ جواب ہے جس کے بعد ان کے وکلا کے پاس کچھ کہنے کو تھا نہیں اور وہ پھر عدالت سے بھاگے اور عدالت سے استدعا کی کہ ہمیں پڑھنے کا موقع دیا جائے۔ میں نے آپ کو سنا دیا ہے، یہ پورا جواب میرے پاس ہے، میں نے صرف اس کا کرکس آپ کو بتایا ہے کیونکہ ان کو بات سمجھانا ضروری ہے جو قوم کو گمراہ کرتے ہیں اور قوم کو آ کر کہتے ہیں کہ نیب بار بار استدعا کر رہا ہے، نیب نے اپنا حق ادا کر دیا، یہ درخواست خارج ہوگی، اپیلیں بھی خارج ہوں گی اور یہ جیل جائیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔